كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، وہ ایمان کی لذت کو پائے گا۔ تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو میرے بھائیوں، اس تین چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اپنے دل میں جھانکیں، غور کریں کہ ایمان کی کچھ گرماہٹ ہے یا نہیں، کچھ اس کا مزہ آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہم جب غور کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے اللہ کے بندے بھی ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں تو کوئی ہلچل نظر آتی نہیں ہے، کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی ہے، دل خالی خالی اجڑا اجڑا سا معلوم ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول اس شخص کو سارے جہان والوں سے زیادہ پیارے ہوں، اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ دوسری چیز، کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے۔ تیسری چیز، اسے کفر بہت زیادہ ناپسند ہو، کفر شرک اسے بہت زیادہ ناپسند ہو، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس سے بچایا۔ وہ اس طرح سے ناپسند کرتا ہو کفر شرک کو جیسے کوئی آدمی یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جلایا جائے، آگ میں ڈالا جائے۔ کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے آدمی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، اسی طریقے سے یہ شخص کے لیے کفر اور شرک میں لوٹنا، کفر شرک والے اعمال کو کرنا ایسے ہی ناپسند ہوں جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یہ تین صفات اگر کسی کے اندر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ان باتوں کو میرا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی پورے ملک بھارت میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں جہاں بھی برادران وطن ہیں، ان کا ایک خاص تہوار کل ہے، دیوالی۔ اسی طریقے سے میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، ان کے تہوار آتے جاتے رہتے ہیں، بہت سارے تہوار آتے رہتے ہیں، اور ان کے دھرم میں وحدت ادیان کا ایک پارٹ ہے کہ سارے دھرم سچے ہیں، سب کا مالک ایک۔ سمجھ میں آئی بات؟ پرماتما ایک، ان کا ایک نظریہ ہے۔ اس لیے وہ دل کھول کر اپنے کسی بھی فیسٹیول کو، کسی بھی دھارمک چیز کو بہت زیادہ منورنجن کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سب کو شریک کرتے ہیں۔ مکھیہ منتری یہ کہتا ہے ایک اسٹیٹ کا کہ سارے لوگ 22 کروڑ لوگ، کتنے کروڑ لوگ، سب دیوالی کو منائیں۔ ان کا ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا ایک نظریہ اپنا ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی دھرم سچا ہے، وہ ہے مذہب اسلام، وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی سچا نہیں ہے۔ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول لائے، جو بتائے وہی برحق، اس کے علاوہ سب غلط اور گمراہی ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل مٹا تھا اور آئندہ بھی مٹے گا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کس طریقے سے ہم اپنے ایام کو گزاریں؟ تو میرے بھائیو، ان ماحول میں ہم کیا کریں؟ تو کچھ گزشتہ ہفتے کچھ باتیں آئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ دیکھیے، ان کے مذہبی جو رسومات ہیں عام طور پر وہ شرک کفر والی ہوتی ہیں، دیوی دیوتا کو راضی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس میں بھی یہی رہتا ہے کہ لکشمی فلاں کو راضی کرو تو مال خوب ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بالکل اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی کفریہ شرکیہ کام میں شریک ہو، بالکل اجازت نہیں دی ہے، بلکہ منع کیا ہے کہ جگری دوستی بھی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے ایمان والو، جو اللہ کے منکر ہیں
कुरान हदीस को नहीं मानते हैं उनसे जिगरी दोस्ती मत करो। मिन दुनिल मोमिनीन, मोमिनीन को छोड़कर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक है ही नहीं, उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ऐसा करता है मोमिनीन को छोड़कर, गैर मोमिनीन जो है उनको अपना राजदार बनाता है, उनसे जिगरी दोस्ती रखता है, एक जान दो कालिब बन जाता है, तो ये इस्लाम कुरान मना करता है। वजह क्यों? अलमरउ अला दीन खलील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर चलता है, उसके जैसी संगत वैसी रंगत। ये हदीस शरीफ का तर्जमा, जैसी संगत वैसी रंगत। आपके अंदर वो चीजें खुद ब खुद गैर महसूस तरीके के अंदर वो चीजें आपके अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस्लाम इससे मना करता है।